السلام علیکم، میں ہوں عائشہ بخش۔ رپورٹ کارڈ میں خوش آمدید۔ حکومت پنجاب نے بسنت منانے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ایسا تہوار منانے کی اجازت نہیں دے سکتے جس سے شہریوں کی جان کو خطرہ ہو۔ وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ شہری کھانے کھائیں، جشن منائیں، پتنگ بازی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انسانی جانوں کے ضیاع کے اسی خدشے کے پیش نظر پنجاب حکومت نے بسنت نہ منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی دعوتیں کریں، ایک حد کے اندر رہ کر ہلا گلا کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا عوام یہ چاہتے ہیں کہ پولیس کو یہ اختیار دیا جائے کہ قانون کی خلاف ورزی پر لوگوں کے گھروں میں گھس جائے۔ زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں بسنت کا تہوار منایا جاتا ہے، لیکن کسی ملک میں پتنگ بازی کے لیے خطرناک یا کیمیکل لگی ڈور کا استعمال نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں پتنگ بازی کو ایک تفریح کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں معاملہ یا مسئلہ بسنت سے ہے، پتنگ سے، یا پھر اس خطرناک ڈور سے؟ سوال یہ بھی ہے کہ پنجاب حکومت کے مستعد اور بہت زیادہ سخت ایڈمنسٹریٹر شہباز شریف صاحب گزشتہ 8 سالوں میں آخر ایسی ڈور کے استعمال پر یا اس کے بنانے پر آخر پابندی کیوں نہیں لگا سکے ہیں؟ کیمیکل لگی ڈور کیا گھروں کے اندر تیار ہوتی ہے کہ اس کو پکڑنا، اس تک پہنچنا بالکل ناممکن ہے؟ اسی پورے معاملے پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے مظہر عباس، میرے ساتھ امتیاز عالم، لاہور سے ویڈیو لنک پر حسن نثار، اسلام آباد اسٹوڈیو میں سلیم صافی، بابر ستار اور شہزاد چودھری صاحب۔ رپورٹ کارڈ کا پہلا سوال آپ سب کے لیے۔ بسنت پر پابندی برقرار، پنجاب حکومت دھاتی ڈور کا استعمال روکنے میں کیوں ناکام ہے؟ اوپن آپشن ہے آپ کے سامنے، آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا معاملہ یعنی کہ دھاتی ڈور کے استعمال کو روکا جانا ہے لیکن بسنت پر پابندی ہے؟ ہمارے ہاں یہ ایک روایت تو رہی ہے کہ ہم کبھی موبائل سگنلز بند کر دیتے ہیں، کبھی ڈبل سواری پر پابندی ہوتی ہے، تو کیا اگر گاڑیوں موٹر سائیکلوں کے حادثات ہوں گے تو ان کا استعمال بند کر دیجیے؟ ہم مسئلے کے حل تک کیوں نہیں پہنچ پاتے کہ کس چیز کا مسئلہ حل کرنا جو ضروری ہے ہمارے پاس اس کا حل موجود نہیں ہے، ہم پورے کی پوری چیز کو بند کرنا چاہتے ہیں؟ امتیاز عالم صاحب، کیا آپشن ہے آپ کے نزدیک؟ کیوں حکومت ناکام ہوئی دھاتی ڈور کے استعمال کو بنانے کو یا اس کے استعمال کو؟ دیکھیں، یہ حکومت کلچرلی بہت پسماندہ ہے۔ ان کا کلچر ہے کھابے کا کلچر، اور کھابے لاہور میں بڑے چلتے ہیں۔ بسنت ہمارا بہت تاریخی جشن ہے، نہ یہ ہندو ہے نہ یہ مسلمان ہے، یہ بہت ہزارہ سال سے جب سے بہار آتی ہے اور بہار کے پھول کھلتے ہیں اور تو بسنت منائی جاتی ہے۔ اور بسنت کا اور پتنگ کا بہت تعلق ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اب آپ دیکھیے، جو نوکرشاہی ہے، بیوروکریسی جو یہاں بسنت جو جشن مناتی ہے، جشن بہارا، وہ اسے نام جشن بہارا کا دیتے ہیں، وہ بسنت کا نام بھی نہیں لیتے۔ ان کے خیال میں یہ ہندوانہ نام ہے بسنت کا نام، حالانکہ بلے شاہ نے کہا ہے آئی پھلی بہار نو دل لوچے ماہی یار نو۔ بابا بلے شاہ بھی بسنت کی بہت تعریفیں کرتے ہیں اور جو پھول کھلتے ہیں بہار کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت، آپ دیکھیے مشرف کے زمانے میں اور یہ ضیاء الحق کے زمانے میں ایک طرح سے بغاوت تھی، یہ کلچرل، جب بالکل ہر چیز میں بندش لگا دی گئی تھی، اور پھر یہ مشرف کے دور میں بہت فروغ پائی اور یہ عالمی میلہ بن گیا، پاکستان کا بڑا اچھا امیج گیا۔ اس کے لیے طریقہ دو طرح سے مماوات ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جو موٹر سائیکل بچے آگے بیٹھے ہوتے ہیں وہ جو ہے دھاتی ڈور جو ہے پھرتی ہے، گلا کٹتا ہے، اس کے لیے نکال لیا تھا، انہوں نے ایک اینٹینا لگ جاتا تھا موٹر سائیکل پہ، وہ بات رک گئی۔ دوسرا ہے لوگ گر جاتے ہیں، چھتوں سے گرتے ہیں، تو وہ تو خیر ان کی اپنی وہی کوتاہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مشکل کام نہیں ہے دھاتی دار کو روکنا۔ ہم لا سکتے ہیں نیشنل کالج آف آرٹس کو اور دوسرے یہاں کے جو آرٹ کی کالجز ہیں، وہ پتنگیں ڈیزائن کر سکتے ہیں مختلف طرح کی، خوب اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ ہم اس مقابلے کو اور طرف لے جا سکتے ہیں، خوبصورت پتنگوں کا مقابلہ۔ یہ دھاتی تار صرف لاہور میں اب تو بہت ہی کم ہو گیا۔ دھاتی ڈور جو بنتی ہے امتیاز صاحب، اس کا بننا کیوں نہیں روکا جا سکا؟ لیکن ڈور کا مانجا تو ہم نے بھی لگایا ہے بچپن میں، اور بڑا مقابلہ ہوتا تھا اچھی ڈور کون بناتا ہے۔ اس وقت گلے نہیں کرتے تھے، اب یہ کچھ اور طرح کی ڈور آ گئی ہے، اب تو دھاگا چاہے چین سے ایسا آ گیا آپ توڑ نہیں سکتے۔ تو وہ یہ ہے کہ اس کا طریقہ صرف لیکن چائنا میں تو بہت بڑے بڑے کائٹ فیسٹیول، لاہور میں ایسی 15-20 جگہیں تھیں جہاں پہ یہ بن رہی تھی، انہیں آپ روک دیں، اور چیف منسٹر بڑے مؤثر ہیں پنجاب کے، میں یہی تو سوال ہے کیوں نہیں روک سکے؟ اسی لیے لوگ بنانا، دیکھیے لوگ بنانا چاہتے ہیں، دل اندر سے ان کا بھی کرتا ہے، لیکن یہ دباؤ بھی آ جاتے ہیں اور کھڑے نہیں رہتے۔ میں امتیاز صاحب سوال یہ کہ دھاتی ڈور کا استعمال روکنے میں کیوں وہ ڈور بن رہی ہے اگر اس کو حکومت چاہتی کہ استعمال نہ نہیں، یہ جشن بہارا میں اور کھابے میں انٹرسٹڈ ہے، یہ جو اس کی کلچرل اور ثقافتی عدم دلچسپی حکومت، جو کلچرل اور ثقافتی جو ہے نا، مجھے معلوم ہے کہ میاں نواز شریف پتنگ اڑانا چاہتے ہیں،
लेकिन ये पंजाब में हम देखते हैं कि उसमें बंदिश है। ठीक, अपने बचपन में उड़ाई होंगी उन्होंने भी, पता नहीं, वो बड़े शौकीन है इस बात को, चाहते हैं। इम्तियाज साहब अदम दिलचस्पी का ऑप्शन ले रहे हैं कि तरजीह ही नहीं है, खाने पीने का ज्यादा शौक है, इसलिए इस बात की इजाजत दी गई। बाबर सत्तार साहब क्या ऑप्शन लेंगे? क्यों हुकूमत पंजाब जो वैसे एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़ी स्ट्रांग दिखाई देती है, इस एक मामले पर क्यों नहीं 8 साल में कोई कदम ले सकी? आयशा, रेगुलेटरी फेलियर है। एक तो आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये बात कही कि हमें सबसे आसान ऑप्शन हम चाहते हैं। सो अगर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी तरह के किसी के हकूक हैं तो आपने अगर उन्हें सल्ब करना है या किसी तरह का उसके ऊपर बंदिश लगानी है तो आपको लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मीन्स लगाने चाहिए, यानी जो कम से कम बंदिश लगाए और बाकी पब्लिक इंटरेस्ट भी अपहोल्ड हो। इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ 2001 में पंजाब में कानून आया था, प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस या कोई इस तरह का उसका नाम था, 2001 में आया था। उसमें ये लिखा गया था कि जो मैन्युफैक्चर है इस डोर का, ये पतंगे बनाने का, इसके लिए हुकूमत पंजाब परमिट्स देगी, जगह भी स्पेसिफाई करेगी और ये भी बताएगी कि आपने पतंगबाजी कहाँ करनी है। एक तरह से एक एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए एक कानून लेके आ गए, ताकि अगर किसी ने, और 15 दिन का उसके अंदर एक विंडो रखी गई थी, और कॉन्सेप्ट यही था कि अगर आप हर घर में आप अब ये डोर बना रहे हैं तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा, आप इस एक्टिविटी को लाइसेंस कर दें, यानी परमिट के थ्रू इसे रेगुलेट कर लें, और उसके बाद जो फिर परमिट के बगैर बनाता है उसे आप पकड़ेंगे, और वो क्रिमिनल ऑफेंस था गालिबन, उसकी फिर पनिशमेंट वगैरह का मैकेनिज्म था, और ये नाजिम वाले सिस्टम ने इन्फोर्स करना था, और आज भी वो कानून मौजूद है, और वो गालिबन अब नई जो लोकल गवर्नमेंट आ गई हैं इनकी पावर के अंदर होगा कि आपने उसे इन्फोर्स करना है। तो बेसिक रेगुलेटरी फेलियर है। जिस तरह बहुत सारी और चीजों में चूंकि हमारी हुकूमतें गवर्नेंस के ऊपर फोकस ही नहीं करती, और ये सर्विस डिलीवरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि लोग एक काम करना चाहते हैं, आप उन्हें फैसिलिटेट कैसे करेंगे, तो गवर्नमेंट एक फैसिलिटेशन के रोल में आती नहीं है सामने। बड़ा आसान तरीका है कि आप कहें कि जी ये काम ही गलत है, लोग मरते हैं, जिंदगी की कीमत ज्यादा है, इस वजह से हम ये काम नहीं होने देंगे। ये इनकॉम्पिटेंस है गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में कि आप एक चीज को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, और खाली इस चीज में नहीं और बेतहाशा चीजें, बेशक वो खाने की चीजें हो, वो दूध में मिलावट हो, वो बाकी। एक तो लीगली रेगुलेटरी फेलियर है, और आई एम श्योर कि हसन निसार साहब जरूर इसके ऊपर बात करेंगे कि एथिकल पर्सपेक्टिव से इसमें क्या फेलियर है कि हम जिसने लॉ को इन्फोर्स करना है वो भी एक इंसान है, और अगर आप उसे 200 रुपया दे के लॉ की इन्फोर्समेंट प्रिवेंट कर सकते हैं, वो जो एक करप्शन और लैक ऑफ एथिक्स ट्रांसेंड कर गया हमारी सोसाइटी में, उसका भी इससे ताल्लुक है। ठीक, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी और रेगुलेटरी फेलियर की बात करें बाबर सत्तार साहब। हसन निसार साहब, क्यों कामयाब ना हो सके वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ इस पूरे मामले को लेकर? हिफाजती इक़दाम की बात की जाती है तो बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन ड्राइवर का लाइसेंस, गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट देखा जाता है, सड़कों की हालत देखी जाती है, लेकिन ये बसंत में वो कहते हैं कि अगर बसंत मनानी है सब कुछ करें, पतंग ना उड़ाएं क्योंकि डोर खतरनाक है। तो डोर को किसने रोकना है? बसंत के बगैर तो जिंदगी गुजर जाती है, और गुजर रही है मुहज़्ज़ब कौमों की भी, सफर किए बगैर नहीं गुजरती। इसलिए आप किसको किससे मिला रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही। और दूसरी बात ये कि धाती डोर पे पाबंदी के सवाल से पहले आप मुझे बहुत 2-4 बुनियादी चीजों के बारे में आप समझाएं कि जाली दवाएं रुक गई हैं, मिलावट रुक गई है, इम्तिहानी मराकज की नीलामी और नकल रुक गई है, पॉपुलेशन मैनेजमेंट हो गई है, ट्रैफिक में डिसिप्लिन आपके आ गया है। भाई ये बाकी भी मामलात आप बड़ी अभी ग्लैमराइज और ग्लोरीफाई कर रही थी, पंजाब गवर्नमेंट ये है और वो है, ये 4, 5, 6, 7 बेसिक सी चीजें हैं, इनमें से किसी का क्या बिगाड़ लिया है? इनके अपने हलकों के स्कूल में 3 तरफ जौहड़ है, ये टीवी पे चल चुका है। एक जो रास्ता स्कूल को जाता है उसके दाएं बाएं गोबर के ढेर हैं, टूटी हुई 4 दीवारी है, स्कूल के ऊपर लिखा हुआ है डेंगी मुकाओ और पता नहीं क्या करो। ये तो रह गई गवर्नेंस, जिसको आपने बहुत ग्लैमराइज फरमाया है। दूसरी बात, मैं बेसिकली इस मामले में पंजाब गवर्नमेंट के साथ हूं 100%। दे आस्क्ड फॉर इट। हमारे बुजुर्ग एक बात कहा करते थे कि 4 पैरों वालों की रखवाली हो सकती है, 2 पांव वालों की रखवाली नहीं कर सकते। ये बेशर्मी, बेहयाई। वी आस्क्ड फॉर इट, जैसा मुंह वैसी चपेड़। दे डोंट डिजर्व दिस, सिंपल। गवर्नमेंट का फेलियर, कमजोरी वो अपनी जगह पे, उनकी तरजीहात में बदतरीन कंफ्यूजन वो अपनी जगह पे। दूसरी तरफ
میرا آپ کا عوام کا ہمارا اپنا بھی تو رول ہے نا یار. مطلب کیا کرنا ہے آپ نے؟ جس کا بچہ مر جاتا ہے پوری بسنت آپ سیلیبریٹ کریں, اس میں ایک حادثہ ہو جائے, میرے نزدیک وہ ماں زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کے بچہ ذبح ہو گیا موٹر سائیکل پہ بیٹھا. تو اپنے کردار, اپنے گریبان, اس میں کو جھانک جھوک لیں. یہ حسن نثار صاحب کی حفاظت کی ذمہ داری تو حکومت کی ہے, روزانہ اتنی جانیں جا رہی ہیں تو کس کو پکڑا جائے؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگ تفریح بھی نہ کریں. او بھائی یہ تفریح ضرور کرنی ہے, کچھ اور کر مر لیں, لیکن جب سڑک پہ لوگ نکلیں گے, دیکھیں کچھ بھی کرنے جائیں سڑک پہ رسک تو موجود ہے. عائشہ دیکھیں, پوری دنیا, پوری مہذب دنیا, یہ دیکھیں ایک کھیل تھا, اس کھیل کو آپ نے ابیوز کیا اور کرتے ہی چلے گئے, اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگوں کے بچوں کی شارگیں کٹ گئیں. غریب آدمی موٹر بائک پہ جا رہا ہے, آگے اس کا بچہ بیٹھا ہے 8, 10, 12, 15 سال کا, پال پوس کے اس نے پیٹ کاٹ کے اس کو بڑا کر رہا ہے, وہ آپ اس کو ذبح کر رہے ہو, اور آپ نے اس کی وکالت کرنی کریں. میں تو کہتا ہوں میں وکالت کی بات نہیں کر رہی حسن نثار صاحب, میں تو بہترین فیشن, یو ڈونٹ ڈیزرو اینی ریکریشن. پہلے وہاں پہنچ تو جائیں آپ. میں بات, اب جب آپ پوری مہذب دنیا کی بات کریں تو دنیا بھر میں کائٹ فلائنگ ہوتی ہے, لیکن کہیں بھی ایسی دھاتی ڈور استعمال نہیں کی جاتی جیسی پاکستان میں ہوتی ہے. جب آپ نے بات کی تو ہمارے یہاں شاید وہاں بھی اپنا کیریکٹر بدلے نا, امیر لوگوں کی جانب سے, یا وہ لوگ جو افورڈ پتنگ کا سائز بڑا ہوگا, اتنی موٹی ڈور اس کے ساتھ استعمال کی گئی. میں صرف بات کر رہی تھی اپنے گریبانوں میں جھانکیں. ٹھیک, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام ڈیزرو کرتے ہیں اگر وہ خود قانون کو صحیح طور پہ لے کر نہیں چلتے. بالکل بالکل. شہزاد چودھری صاحب, کیا ساری ذمہ داری عوام پہ ڈال دی جائے کہ اگر وہ قانون کو نہیں مان رہے تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ بسنت نہ منائیں؟ عائشہ, میں تو بڑی مشکل سے ابھی تک رنگ آمیزی یا رنگ بازی سمجھا تھا لاہور کی, آج آپ نے پتنگ بازی پہ لگا دیا ہے. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ میرا جو کارپوریٹ نالج ہے نا اس کا پتنگ بازی کا, یہ کم از کم 52 سال پرانا ہے, اور وہاں سے میرا اور اس کا ساتھ چھوٹ گیا. اور اس زمانے میں جس طریقے سے امتیاز صاحب بتا رہے تھے, ہم خود مانجا لگایا کرتے تھے, اور جو اس میں بے ایمانی کرتا تھا وہ شیشے والا مانجا لگاتا تھا. تو شیشے والا مانجا جو تھا نا, یہ بہت خطرناک چیز تھی, اس سے ہاتھ اور انگلی کٹ جایا کرتی تھی. یہ دھاتی جو ڈور ہے اس کا مجھے نہیں پتا, نہ میں نے کبھی دیکھی ہے, نہ مجھے اس کا اندازہ ہے. دوسرا, مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کتنی بڑی انڈسٹری بن چکی ہے, اور واقعی میں ایک انڈسٹری میرے خیال میں اربوں کے اندر ہوگی, کیونکہ یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اس دن کتنا کھایا اور پیا جاتا ہے, اور اس سے کتنا کمایا جاتا ہے, کتنے لوگ اس سے مارے جاتے ہیں. یہ بھی ایک ایوریج آپ کو ورک آؤٹ کرنی چاہیے تھی پچھلے 3-4 سال کی ہمارے لوگوں کی انفارمیشن کے لیے, کہ ہر بسنت کے سیزن میں. اور فائنل ایک اور سوال ہے, وہ یہ ہے کہ بسنت پہ پابندی لگانے کا مطلب کیا ہے, کہ پتنگیں نہیں اڑیں گی یا پہلے نہیں اڑتی؟ لاہور کی چھتوں سے پتنگیں بسنت بند ہونے کے باوجود نہیں اڑتی, اس کے باوجود لوگ نہیں مرتے. اچھا, چوتھی ایک اور بات, کہ کیا کلچر کی ڈیفینیشن صرف پتنگ بازی ہے؟ یہ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مشاعرے اس طریقے سے نہیں ہوتے جس طریقے سے پہلے ہوا کرتے تھے, لکھاری اس طرح کے پیدا نہیں ہو رہے جس طریقے سے پہلے ہوا کرتے تھے, ہم اس پہ کیوں اتنا وقت نہیں لگاتے جتنا کہ ہم پتنگ بازی کے اوپر اتنا وقت ہے. اور ایک اور چیز یاد رکھیں, یہ ایک اربن فینومینن ہے. میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے, اور میں نے اپنے شروع کے چند سال ایک گاؤں میں گزارے, اور اس کے بعد ہر وقت وہاں آنا جانا ہے, مختلف گاؤں میں, صرف ایک گاؤں میں نہیں, دیہاتی. بیسیکلی میں ایک ولیجر ہوں, ایک دیہاتی آدمی. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی دیہات میں بسنت کا اور پتنگ بازی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف ایک اربن فینومینن ہے جس کو کس طریقے سے بنا دیا گیا. میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں کلچرل ڈیفینیشن کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم وہ نہیں کر پائیں گے اس وقت تک باقی باتیں, جتنی بابر صاحب نے باتیں کی یا حسن صاحب نے بات کی, گورننس کے مسائل ہیں, کیوں روک نہیں پاتے؟ بڑے بڑے گڈے چاہیے ہوں گے اس دھاتی تلوار کو سپورٹ کرنے کے لیے, جو کہ اس کو سنبھال سکتے ہیں. ان اتنے سائز کے گڈوں کو بند کر دیں, کھلے میدان میں لے جائیں. چین والے بڑی پتنگیں اڑاتے ہیں, ان کو دریا کے ساحل پہ لے جاتے ہیں, وہاں پہ لوگ یہ کام کرتے ہیں, کچھ دیر کے لیے کرتے ہیں, پھر چھوڑ کے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں. ہمیں ضروری ہے کہ ہم نے اس کو چھتوں پہ چڑھ کے یہ سارا ایک تماشا کریٹ کرنا ہے. میرا خیال ہے وی ہیو ایکسٹینڈڈ اٹ ٹو فار. دوسرا, معاشرہ نان کنفارمسٹ ہے. آپ جو قانون بنائیں, زیادہ بہادری اس کی ہے جو قانون کو توڑے گا, قانون کو فالو کرنے والا نہیں. تو یہ وجہ میری طرف سے لکھ لیں, ایک ایسا معاشرہ جو کہ بدقسمتی سے قانون کی پابندی نہیں کرنا چاہتا اور اس میں اپنی دلیری اور بہادری سمجھتا. شہزاد چودھری صاحب نے بہت سے اسپیکٹ سے بات کی, گورننس کے مسائل, اور پھر وہ معاشرے کے اوپر بھی سوال رکھ دیا کہ معاشرہ بھی قانون کی پابندی نہیں کرنا چاہتا, جو حسن صاحب نے بات کی تھی. مظہر عباس صاحب.
دیکھیے ہم ویسے ہی میڈیا پہ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں ادروائز کافی کائٹ فلائنگ کرتے ہیں، لہٰذا اس کائٹ فلائنگ پہ پابندی لگ گئی تو کیا ہوگا؟ ویسے ہی کائٹ فلائنگ بہت ہوتی ہے۔ دوسرا، کرپشن کی ڈور اتنی پھیل گئی ہے اور اتنے گلے کاٹ چکی ہے کہ مزید میرا خیال ہے گلے کاٹنے کی سے اجتناب کیا جائے۔ تیسری بات یہ کہ کون سا قانون ہے جس پہ کب عمل درآمد ہوا ہے؟ ہر سال کراچی میں مانسون پہ اور یہاں جو سمندر پہ پابندی ہوتی ہے، سیکشن 144 لگایا جاتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، کوئی نہیں روکا جاتا اور اس میں لوگ ڈوب بھی جاتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں، آج تک کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں کیا گیا۔ ابھی پچھلے ایک ہفتے سے شہر میں پابندی ہے کہ جی سیکشن 144 کی وائلیشن کے تحت ہیوی ٹریفک نہیں چلے گا 6 بجے سے 11 بجے تک۔ سارا ہیوی ٹریفک چل رہا ہے، نہ سی ایم نے کوئی نوٹس لیا، نہ آئی جی کوئی نوٹس لیتا ہے۔ یہ بے بسی ہوتی ہے۔ تو جس ملک میں ایگریکلچر ڈیولپ نہ ہو، اس ملک میں کلچر کہاں سے ڈیولپ ہوگا؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہم کلچر کو ڈیولپ ہی نہیں کر سکے، ہم ڈیفائن ہی نہیں کر سکے، اس کی سینکٹی کو ہم مینٹین ہی نہیں کر سکے۔ ہم جس دن پہلا بچہ ہلاک ہوا تھا، اس دن اس لاہور کے آئی جی کو سیک کر دینا چاہیے تھا، اور اس کے بعد جو ہلاکتیں ہوئی تھیں تو لا منسٹر کو سیک کر دینا چاہیے تھا۔ اس کے بعد بھی اگر قانون پہ قابو نہیں پایا جاتا تو وزیر اعلیٰ کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا۔ یہاں تو امپلیمنٹیشن، چونکہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتے، لہذا انہوں نے سہارا اس چیز کا لیا کہ جی چونکہ لوگوں کے گلے کٹتے ہیں لہذا یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے اگر لوگوں کے گلے کٹ رہے ہیں۔ لیکن گلے کیوں کٹ رہے ہیں، اس کی ذمہ داری نہ رانا ثناء اللہ قبول کرنے کو تیار ہیں، نہ وزیر اعلیٰ قبول کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے شیلٹر لے لیا کہ جی بہتر ہے کہ پابندی لگا دی جائے۔ یہی ہوتا رہا ہے۔ وی سی آر پہ پابندی تھی، وی سی آر آ رہے تھے، انڈین موویز پہ پابندی تھی، انڈین موویز آ رہی تھی۔ تو ہمارے یہاں قانون کی عمل وہ ہے ہی نہیں۔ ہم قانون کی عملداری کی بات کر رہے ہیں، بڑا کھل کے پوری معاشرے کی جو برائیاں ہیں کس طریقے سے ان پر عمل نہیں ہو سکتا۔ صافی صاحب ہم کیا سب ٹھہریے گا، ٹائم نہیں ہے۔ صافی صاحب دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ حکومت نے یہ تجربہ کیا تھا کہ بسنت پہ اور پتنگ اڑانے پہ پابندی نہ ہو لیکن داتی ڈور پہ پابندی ہو۔ یہی پنجاب حکومت تھی، وہ اس کو انشور نہیں کرا سکی۔ اور پھر جس طرح کہ حسن صاحب نے بات کی کہ تقریبات بہت ضروری ہیں، لیکن اگر کسی تقریب کے نتیجے میں ایک بھی انسان کی، کسی بھی ماں کا کہ جگر گوشے کا گلا کٹتا ہے تو ہر کوئی کہے گا کہ باڑ میں جائے وہ تقریب۔ دوسری بات یہ کہ یہ بنیادی طور پر اگر جشن بہاراں ہے یا بہار کی آمد کی تقریب ہے تو دنیا میں کئی اور جگہوں پہ، پاکستان میں مثلا سب سے زیادہ اچھی تقریب ہمارے چترال کے کلاش کے لوگ کرتے ہیں، گلگت میں بھی بہار کی آمد پہ تقریب ہوتے ہیں، چین میں سب سے زیادہ اس حوالے سے تقریبات ہوتی ہیں، سنٹرل ایشین سٹیٹس میں بھی ہوتی ہیں، افغانستان اور ایران میں جشن نوروز منایا جاتا ہے۔ اگر ان سب ممالک میں بغیر پتنگے اڑانے کے ہو سکتا ہے تو پاکستان میں اس ایک رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ 2018 کے انتخابی مارکے سے پہلے ہی پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ ایک جانب ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم لنڈن اور پاک سرزمین پارٹی، تو دوسری جانب عمران خان اور نون لیگ کا آئندہ مرکز نگاہ بھی کراچی بنتا جا رہا ہے۔ کہیں فاروق ستار جلسے کرتے دکھائی دے رہے ہیں تو کہیں مصطفیٰ کمال مہاجر ووٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کہیں ایم کیو ایم لنڈن کے انڈر گراؤنڈ سرگرمیاں جاری ہیں تو کہیں عمران خان پاناما کیس سے فراغت کے بعد کراچی کو فوکس کرنے کا عہد کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ خود ساختہ جلاوطن جنرل پرویز مشرف کی پراسرار سرگرمیاں بھی عروج پر ہیں۔ سیاست کے کچھ پرانے کھلاڑیوں کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وسان نے دعویٰ کیا کہ اگلا انتخاب میں کراچی کا جو ووٹ ہے وہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان ہوگا، یعنی یہ مارکہ ان دونوں جماعتوں میں دیکھا جائے گا۔ کراچی تاریخی طور پر متحدہ قومی موومنٹ کا شہر رہا ہے، تاہم بانی ایم کیو ایم کی متنازع تقریر اور اس کے بعد تقسیم ہوتی متحدہ قومی موومنٹ اور پھر مصطفیٰ کمال کی آمد نے نئے شاہ سواروں کے لیے اس میدان میں جگہ بنا دی ہے۔ منقسم ایم کیو ایم، کثیر پختون آبادی، عمران خان کی انگڑائی، پیپلز پارٹی کی کراچی میں بدترین کارکردگی اور نون لیگ کے میگا پروجیکٹس اور گورننس
گورنر کی تقرری. دیکھنا یہ ہے کہ کراچی میں مارکا کس جماعت کی جانب زیادہ پلڑا بھاری رہے گا یا یہ شہر کس کی جھولی میں اپنا ووٹ زیادہ ڈالے گا. اسی معاملے پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے. سوال اس طرح سے ہے: کراچی تمام سیاسی جماعتیں متحرک، 2018 میں سیاسی فائدہ کس پارٹی کو ہوگا؟ جس سیاسی جماعت کو آپ سمجھتے ہیں زیادہ فائدہ ہوگا آپ اس کا نام لے سکتے ہیں. مظہر عباس صاحب. دیکھیے اس وقت کراچی کی صورتحال ایسی ہے جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو. اس وقت کے سیاسی جمعہ بازار لگا ہوا ہے. ایک جو فریق جو سب سے زیادہ طاقتور تھا وہ بکھر گیا ہے اور وہ چاہے جتنا بھی کہیں کہ ہم متحد ہیں، ہم متحدہ ہیں، ہم پی ایس پی ہیں، ہم لنڈن ہیں، پریکٹیکل گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ وہ تقسیم ہیں، وہ متحدہ نہیں ہے، وہ تقسیم ہیں اس وقت. اور اس سچویشن سے ظاہر ہے جو بھی سیاسی ان کے حلیف رہے ہیں وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے سیاسی فائدہ کسی ایک جماعت کو نہیں ہوگا، کئی جماعتوں کا نقصان صرف ایک جماعت کو ہوگا اور وہ ایم کیو ایم ہے. ایم کیو ایم کے جتنے دڑے ہیں نقصان ان کا ہی ہونے جا رہا ہے. فائدہ پیپلز پارٹی کے اپنے حلقے ہیں، پیپلز پارٹی اپنا حلقہ انتخاب تھوڑا بڑھا سکتی ہے. جماعت اسلامی، تحریک انصاف اگر ان کا کوئی متحدہ محاذ بنا تو ان کو کچھ نشستیں ہوں گی. پریکٹیکلی کسی ایک جماعت کو کلیئر کٹ کراچی میں مینڈیٹ نہیں ملے گا. کراچی کا مینڈیٹ اس مرتبہ تقسیم ہوگا، شہری علاقوں کا مینڈیٹ اس مرتبہ تقسیم نظر آتا ہے اور اس میں کسی ایک جماعت کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرے گی، یہ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ مجھے کراچی کا اب نظر آتا ہے. مگر صاحب منقسم مینڈیٹ کہہ لیں، آپ کہہ رہے ہیں نقصان ایم کیو ایم کا ہوگا لیکن منقسم مینڈیٹ ہوگا. ٹھیک، منقسم مینڈیٹ کا آپشن لے رہے ہیں کہ دیگر تمام سیاسی جماعتیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں لیکن نقصان متحدہ قومی موومنٹ کا ہوگا. شہزاد چودھری صاحب. دیکھیں میری طرف سے جواب لکھ لیجئے کہ جو پارٹی غالباً سب سے زیادہ سیٹیں لے، شاید اتر تعداد میں نہیں جس طرح وہ پہلے کی پرفارمنس ہوا کرتی ہے، لیکن وہ پارٹی ہوگی حق پرست پارٹی. مجھے یہ نہیں پتا کہ حق پرست کا جو پارٹی کا جو یہ ہے یہ بینڈ آلریڈی ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر حق پرست نہیں تو کسی اور شکل میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایک پارٹی ابھرے گی اور وہ جس جھنڈے کے نیچے اور جس تصویر کے نیچے ووٹ لے گی اس کے ووٹ سب سے زیادہ اس کی سیٹیں. آپ کچھ ایک دو جماعتوں کا اتحاد دیکھ رہے ہیں الیکشن سے پہلے؟ نہیں، میں صرف ایک ہی بالکل ایک پارٹی ڈائریکٹ پارٹی دیکھ رہا ہوں جو کہ حق پرست ٹائپ پارٹی ہوگی اور جو اس میں سے ابھرے گی اور نکلے گی. وجہ بتا دوں آپ کو، وجہ یہ ہے کہ فاروق ستار صاحب بدقسمتی سے اس قسم کی اپنی ساکھ نہیں بنا پائے جو کہ خیال کیا جا رہا تھا اور جو کہ سپیس کھلی تھی اس کے اندر ان کا وہ کردار نظر نہیں آتا اور نہ ہی ان کی وہ ان کا وزن ہے جو کہ اس طرح کی جگہ کو فل کر سکتا. پاک سرزمین پارٹی وہ صرف اس امید پہ ہیں کہ اگر ایم کیو ایم جو کہ بکھر چکی ہے اگر بکھرے گی تو پھر شاید ہمارے پاس ہی آئی، اور لیکن شاید ہے اس کے لیے اگر ان کو کچھ کرنا ہے اور وہی سب سے زیادہ فارمیڈیبل اپوزیشن دے سکتے ہیں تو ان کو 24 میں سے 48 گھنٹے کام کرنا پڑے گا جو کہ وہ نہیں کر رہے. باقی پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی یہ ہاتھ پاؤں ماریں گے، ایک آدھ دو سیٹیں شاید کہیں نہ کہیں سے نکال لیں، لیکن اس سے زیادہ مجھے اور کچھ وہاں پہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو میرا جواب حق پرست پارٹی کا ہے. یہ صرف میں سمبولیکلی استعمال کر رہا ہوں، اس کا مطلب ظاہر ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، کون سی پارٹی کا نام ہوگا. بڑی خبر ہے آپ کے پاس کوئی، آپ بیشک سمبولیکلی یوز کر رہے ہیں، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہے صحیح، کہیں نہ کہیں کچھ بن رہا ہے. حسن نثار صاحب، یہ جو شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کوئی حق پرست پارٹی ہوگی، ایک ہی ڈائریکٹ جماعت ہوگی جس کو ووٹ ملے گا وہاں سے، کچھ کامنٹ کیجئے گا اور آپ کے خیال میں کون سی سیاسی جماعت فائدہ اٹھائے گی؟ لیکن جی مظہر عباس صاحب جو ہے نا ہمارے، یہ ہیں کراچی کے سلیم صافی. ان کے تبصرے کے بعد میں تو کوئی اضافہ لمبا چوڑا کر نہیں سکتا. چند نصابی باتیں جس میں جنرلی ہمارا پولیٹیشین یقین رکھتا نہیں. بھٹو کے بارے میں سارے افسانے بیان ہوتے ہیں، کوئی یہ بات کبھی میں نے نہیں سنی کہ اس جیسا محنتی ڈور ٹو ڈور دھکے کھانے والا پولیٹیشین اس ملک کی تاریخ میں پیدا ہی نہیں ہوا. اس زمانے میں تو یہ لینڈ کروزرز وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی، کرونا چرونا پہ دھکے کھا کے وہ 200 بندے کو خطاب کرتا رہا. میرے نزدیک موجودہ کنفیوژن جس کی طرف اشارہ کیا مظہر صاحب نے، جو دھول اڑی ہوئی ہے، جو ٹوٹ پھوٹ ہے، یہ آئیڈیل ہے اس کی جیت کے لیے، اس کے فائدے کے لیے جو نمبر 1 بہتر پرفارم کرے، بہتر آرگنائزڈ ہو، بہت زیادہ محنت کرے، فوکسڈ ہو، بہترین منشور دے،
لوگوں کو انسپائر کر سکے, موٹیویٹ کر سکے, موبلائز کر سکے. اگر یہ کام چند بیسک اور اس میں شامل کرنے, میں وہ اس طوالت سے گھبراتا ہوں تھوڑا, کوئی ایک پارٹی ایم کیو ایم کو, ماضی کی ایم کیو ایم کو مکمل طور پہ ریپلیس کر سکتی ہے. اینی بڑی جو ان میں سے یہ سارے کام, یہ فیکٹ شیٹ سامنے رکھ کے سر دے دے گا, اور اگر یہ چلاکیاں چلوکیاں ہی کرتے رہے, جلسے جلوسوں میں پڑے رہے, ایک سائنٹیفک میتھوڈیکل طریقے سے جو کام کرے گا, وہ بھرپور ایڈوانٹیج اس کو ملے گا. آپ ایگزسٹنگ پارٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ جو اس وقت سیاسی جماعتیں وہاں مستعد ہیں, اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ان باتوں پر عمل کرے. نہیں عائشہ, مجھے تو نہیں پتا نا کہ ان میں سے کون زیادہ محنت کرے گا, کون زیادہ فوکسڈ ہوگا, کون زیادہ آرگنائزڈ ہوگا, کس کا میسج زیادہ, میسجنگ زیادہ خوبصورت ہوگی. یہ کتنے آرگنائزڈ ہیں, کتنے ہارڈ ورکنگ ہیں, یہ تو آپ کچھ نہ کچھ جانتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں اور قائدین کے بارے میں. میرا خیال ہے کہ مصطفیٰ کمال کیپیبل, یہ جو کمبینیشن ہے یہ خاصا لیتھل ہو سکتا ہے, انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال کا. عمران کی اٹریکشن کو آپ کوئی اور انڈر ایسٹیمیٹ کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ if he works hard اور وہ فوکس کرے, دھیان دے, توجہ دے, جان مارے. دیکھیں زندگی میں محنت کا متبادل کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک, ہمارے پولیٹیشین چونکہ پیداوار ہی حادثوں کی ہوتے ہیں اور یہ حادثوں پہ ہی چلتے رہتے ہیں. تو آپ پاک سرزمین پارٹی اور پی ٹی آئی کو دیکھ رہے ہیں سیاسی فائدہ؟ جی میں سمجھتا ہوں پرووائڈڈ. میں نے تو شرائط کنڈیشنل ہے سارا میرا جو بھی میں نے عرض کیا. جی صافی صاحب, کس طریقے سے آپ دیکھیں گے کراچی کی صورتحال کو, اور جو ابھی تک تجزیہ ہوئے, کیا کسی حد تک کسی سے ایگری کرتے ہیں؟ عائشہ, میں نے کچھ عرصہ قبل ایک پروگرام میں ڈیمانڈ کیا تھا کہ اگر اس طرح کے نجومیوں والے سوالات کرنے ہیں تو پھر ہمیں وہ ایک طوطا اور وہ بھی فراہم کیا جائے. تو وہ طوطا بھی ابھی تک ہمیں کسی نے نہیں فراہم کیا ہے, وہ فال نکالنے والا. وہ طوطے کو کیا بتاؤ, سوالات بھی اسی طرح نجومیوں والے. اچھا چلیں جی چلیں آپ بتائیں. نہیں, یہ سوال جس نے بنایا ہے, اگر وہ مجھے 2-3 سوالوں کا جواب دے دے, اگر اس کو مستقبل کا پتہ ہو, مثلا یہ کہ 2018 میں الطاف حسین صاحب میدان میں ہوں گے یا نہیں, 2018 میں مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار ایک ساتھ ہوں گے یا نہیں, 2018 میں کیا اسد عمر صاحب مسلم لیگ نون میں اور زبیر عمر صاحب پی ٹی آئی میں آ چکے ہوں گے یا نہیں, 2018 میں, ٹھیک, یعنی یہ تو کل کا حال تو اللہ جانتا ہے نا, اور پاکستانی سیاست کا جو ہے پھر تو کوئی, اب ان ساری چیزوں کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. 2018 میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی بلاول بھٹو کریں گے یا کہ زرداری صاحب کریں گے, 2018 تک رینجر کا آپریشن جاری ہوگا یا نہیں ہوگا. اس طرح اور اسی طرح کے بہت سارے فیکٹر مل کے کسی پارٹی کی پوزیشن کو واضح کرے گی. اب آج پاکستان میں 1000 مسائل ہے, آج کی فکر نہیں, آنے والے کل کی فکر نہیں, اور 2018 تک ہم پہنچ گئے. تو میں تو اس کے لیے وہ ماموں میرے خیال میں زیادہ مجھ سے مناسب ہوگا. وہ ماموں ہے نا جو ایک, صاحب آپ سیاست پہ نظر رکھتے ہیں اس لیے سوال رکھا ہے. اب تو 1 سال بمشکل رہ گیا انتخابات میں, سیاسی جماعتیں پورا زور لگا رہی ہیں. جیسے حسن صاحب نے بات کی, جو جتنی تیاری کرے گا, جیسا مینڈیٹ لائے گا, جتنی محنت کرے گا, آرگنائزڈ ہوگا, اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ بات تو یہ ہے کہ میری نظر جو ہے, میری نظر اتنی دور تک نہیں جاتی. دوسری بات یہ ہے اسلام آباد بیٹھ کے کراچی تک نظر نہیں جاتی, میں ایسے کہہ لوں. نہیں, میں آج جو کچھ ہو رہا ہے نا اس پہ نظر رکھتا ہوں نا. اب 2018 میں پتہ نہیں کیا ہوگا, اتنی نظر تو میری نہیں. اگر یہ سوال بنانے والے کی ہو تو پھر ان سے پوچھ. چلیں صرف ایک پارٹی کا نام لے دیں جس کا آج آپ کو سیاسی فائدہ لگ رہا ہے کراچی میں. کراچی میں جو پہلے بتایا گیا نا کہ جو اچھا پرفارم کرے گا وہی اس کو فائدہ ہوگا. آپ ابھی بھی نام نہیں لے رہے. چلیں, سلیم صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس کوئی طوطا نہیں ہے جو اس کے اوپر بتائے کہ کس کا فائدہ ہوگا. امتیاز جی سب سے سیریس کامنٹ ہے یہ کہ جو بہتر پرفارم کرے گا. نہیں وہ تو میں نے تو یہی تو انہیں کہا, لیکن وہ نام جماعت کا نام نہیں نہ لے رہے. امتیاز عالم صاحب, آپ کراچی کا ابھی وزٹ بھی کر کے آئے ہیں, بہت ملاقاتیں بھی ہوئی ہوں گی وہاں آپ کی لوگوں سے, کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں, کون کتنی تیاری میں؟ میں آپ کو صرف اپنے کچھ آبزرویشن شیئر کروں گا. اب مستقبل کا حال تو مجھے معلوم نہیں ہے. وہ یہ کہ میں نے کراچی سے وہاں تک تھرپارکر تک سفر کیا. مجھے سندھ کی حالت دیکھ کے بہت میں غمزدہ ہو کر واپس آیا ہوں, بڑا دکھ کے ساتھ. کوئی ایک پوائنٹ, کوئی ایک چرواہا میں نے نہیں دیکھا جہاں زندگی کی ہمہ ہمی ہو, حرکت ہو. اور تمام وڈیرے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں سندھ میں.
اب انہوں نے طریقہ یہ نکالا ہے عوام کو غلام رکھو, سارے وڈیرے اکٹھے کر لو. اور پیپلز پارٹی کے سامنے میں کچھ نہیں کھڑا, کو متبادل نہیں ہے. خوفناک بات یہ ہے کراچی میں لوگ بہت خوش ہیں آپریشن سے, بڑے لوگ ریلیکسڈ ہوئے ہیں, لیکن کراچی گند کا ڈھیر بنا ہوا ہے. اس کی 30 سال ایم کیو ایم نے حکومت کی ہے کراچی میں, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی وہ پاور میں شیئر کرتے رہے, اور پیپلز پارٹی بھی اب تو 3 سال سے چلا رہی ہے. یہ چیف منسٹر اچھے ہیں, متحرک ہیں, اگر یہ 3 سال پہلے آ جاتے شاید کوئی صورتحال بہتر کر سکتے, لیکن ان کے پاس وقت کم ہے. کراچی میں جو سب سے بڑا فیکٹر جو مجھے نظر آنے جا رہا ہے, بہت سارے افسانے بنے ہوئے ہیں کراچی کے ڈیموگرافی پہ, آبادی پہ. یہ جو سینسس ہونے جا رہا ہے, خانہ شماری اور جو آدم شماری ہے وہ ہونے جو جا رہی ہے, اس سے آپ دیکھیں گے کراچی, اور اس کے بعد جو اگر یہ کانسٹیٹیوئنسی دوبارہ ری ڈیمارکیٹ ہو گئی جینوئنلی, تو کراچی کا نقشہ بدل جائے گا. کراچی میں اردو سپیکرز اب اکثریت میں نہیں ہیں, اور اردو سپیکر جو پڑھے لکھے ہیں وہ ایم کیو ایم سے دور ہو گئے, کسی بھی دھڑے کے ساتھ نہیں ہے. یہ میں نے عجیب اس بار تبدیلی دیکھی کہ جو پڑھے لکھے اردو بولنے والے ہیں وہ بالکل اکتا گئے ہیں. عمران خان کی بھی سپیس ہے, پیپلز پارٹی کے جو شہر میں لوگ ہیں, ورکرز ہیں, بڑے پروگریسو ورکرز ہیں, ان کی سپیس بھی ہے, کافی مارے کھائی ہیں انہوں نے. اور ایک اور بات میں آپ سے شیئر کروں, مسلم لیگ بھی وہاں پہ نواز ایکٹیو ہوگی. میں حیران ہوں کہ پنجاب کو بڑا دیکھا جا رہا ہے ایک ترقی کے ماڈل کے طور پہ. لاہور کے ساتھ کراچی کو کمپیئر کیا جا رہا ہے, لاڑکانے کو کمپیئر کیا جا رہا ہے فیصل آباد کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ترقی کا ماڈل, جس میں مجھے اختلاف بھی ہے اس میں سیاسی فائدہ کسی پارٹی, لیکن اس کا میرا خیال ہے کافی اثر ہوگا سندھ میں ہو سکتا ہے. اور اب وہ گورنر بھی وہ لے آئے ہیں جو ایکٹیو پولیٹیکل گورنر ہوگا. آپ نون لیگ پی ٹی آئی کی بات کریں, یہ دیکھیں نا, پی ایم نون لیگ بھی ہے وہاں پہ. آپ دیکھیں پنجابی اور پختون جو ووٹ تھا وہ کبھی مسلم لیگ کو ملتا تھا. حالات میں کیا اگلے سال کسی سیاسی جماعت کا فائدہ دیکھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ وہاں پہ پریڈومیننٹلی جیتے گی. ٹھیک, امتیاز صاحب ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی ہی کا نام لے رہے ہیں, اور یہ بات بھی کی کہ اندرون سندھ کے انہیں پیپلز پارٹی کی ریپلیسمنٹ بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے. بابر ستار صاحب کیا آپشن لیں گے؟ آپ نے سب کی گفتگو بات چیت سنی, آپ کراچی پہ اکثر کامنٹ کرتے ہوئے بہت محتاط اور اس طرح سے کرتے ہیں, لیکن ابھی بتائیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کسی سیاسی جماعت کا فائدہ 2018 کے انتخاب میں؟ عائشہ, میں آج بھی محتاط رہوں گا. دیکھیے کراچی ایک یہاں سے بیٹھ کے مجھے تو لگتا ہے کہ الگ ملک ہے ایک پورا, اور اس کی بڑی کمپلیکسٹی ہے اس کی پالیٹکس کے اندر بھی. سو اس وجہ سے مجھے تو بالکل سمجھ نہیں ہے کراچی کی سیاست کی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کراچی کی سیاست پہ اگر آپ اسلام آباد سے پنجابی بیٹھ کے تبصرہ کریں تو کراچی والے جو کم از کم میرے دوست ہیں وہ بڑے ناراض ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی آپ کو ہماری سیاست کا نہیں پتا, آپ اس کے اوپر زیادہ تبصرے نہ کیا کریں. سو اس وجہ سے, لیکن یہ جو سینسس والی بات کی ہے میرا خیال ہے یہ بڑی کرٹیکل ہوگی. یہ چونکہ اس سے پہلے یہ بات نہیں آئی, اگر ڈی لمیٹیشن ہوتی ہے کنسٹیچوئنسیز کی دوبارہ سے پاپولیشن کے کاؤنٹ کے بیسس کے اوپر, تو ظاہر ہے آپ کی ڈی لمیٹیشن ہوگی, اس کے لحاظ سے آپ کی کنسٹیچوئنسیز بنیں گی, تو جو آپ کی پروونشل اسمبلی کی پاپولیشن ہے اور وہ کیسے ڈیوائیڈ اپ ہوئے گی اس پہ بڑا امپیکٹ آ سکتا ہے. اور اگر یہ میں اس سارے تبصرے سے کوئی کنکلوژنز ڈرا کروں جو اسپیشلی مظہر صاحب نے جہاں سے شروع کیا, تو بڑی ڈیوائیڈڈ, اگر اے این پی کی سیٹس بڑھ جاتی ہیں, اگر ایک یونیفائیڈ ایم کیو ایم فرنٹ نئی سامنے لے کے آتی ہے اور اس کی سیٹس ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں, اور وہاں سے پی 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 کچھ سیٹیں فالتو جیت جاتی ہے, کچھ پی ٹی آئی محنت کرتی ہے, حسن نثار صاحب نے جو انہیں ایک طرح سے گائیڈنس دی ہے اس سے کوئی فائدہ اٹھاتی ہے, تو یہ بڑی ڈیوائیڈڈ سی اسمبلی آپ کو نظر آئے گی, جو کافی انٹرسٹنگ چیز ہو سکتی ہے. منقسم مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں آپ بھی. جی مجھے نہیں پتا کہ کیا آگے کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن اگلا 1.5 سال میں بہت چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں. ٹھیک, ہمارا سوال کراچی میں کہ اگلے الیکشن کے بعد پھر قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے. آپ کیا چاہ رہے ہیں صافی صاحب؟ یہ آپ نے کہہ دیا, طوطا آپ کو یہ بات بتا گیا کہ قائم علی شاہ صاحب, آپ بڑے فین ہیں ان کے. خیر بہت سے لوگ بہت فین ہیں. کراچی میں تمام جماعتیں متحرک, 2018 میں سیاسی فائدہ کس جماعت کا ہوگا؟ مظہر صاحب کی جانب سے منقسم مینڈیٹ کی بات کی, شہزاد چودھری صاحب نے حق پرست پارٹی کی بات کی کہ سارا ووٹ اس کے پاس جائے گا, وہ پارٹی ابھی دکھائی دے گی, ابھی دکھائی نہیں دے رہی ہے. حسن نثار صاحب پاک سرزمین پارٹی اور پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, صافی صاحب نے کوئی آپشن نہیں لیا اس پر. امتیاز عالم صاحب بات کر رہے ہیں وہاں کی صورتحال کی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی. بابر ستار صاحب اور امتیاز صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ رکھا ہے سینسس کا. اگر یہ مردم شماری ہوتی ہے اور اس کے بعد کی صورتحال کراچی کا جو زمینی نقشہ ہے وہ
وہ کافی حد تک بدل سکتی ہے اگر حلقوں کی دوبارہ سے وہاں پر سرحد بندی ہوگی, نئے حلقے بنتے ہیں. تو آنے والے کچھ مہینے ضرور تعین کریں گے کہ سیاسی رخ جو ہے سیاست کا کراچی میں کیا ہونے جا رہا ہے. پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ہمیں بھیج سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.